والے لوگ ہیں، نبی کے عاشق ہیں، نبی کو ماننے والے ہیں، نبی پر ایمان لانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جمعہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، ہم نے پڑھا کہ 2-3 جمعے سے ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سنایا، پھر ہماری جو اللہ کے نبی سے محبت ہم نے وہ بھی کچھ نہ کچھ بیان کی۔ آج کے جمعے کے اندر ہمارا جو سبق ہے یا جو ہمارا درس ہے، جس چیز کو ہم نے یاد کرنا ہے یا ذہن میں بٹھانا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی ہمارے ساتھ کتنی محبت تھی، ہے اور رہے گی، اور قیامت کے دن کس طرح اللہ کے نبی اپنی امت کے ساتھ محبت کا حق ادا فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد جنت میں جانے کے بعد بھی یہ محبت باقی رہے گی۔ کتابوں میں پڑھنے کے بعد پتہ چلا ہے جیسے اللہ ہے ایسے ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ایسے ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ محبت بھی باقی ہے۔ جیسے اللہ رہیں گے ایسے محمد مصطفیٰ رہیں گے، ایسے ہی اللہ کے نبی کی محبت اپنی امت کے ساتھ رہے گی، اور اتنی محبت کہ کوئی باپ اپنی اولاد کے ساتھ نہیں کر سکتا، کوئی ماں اپنے بچوں کے ساتھ نہیں کر سکتی، اور اسی طرح سے کوئی بھی دنیا کے اندر دوست کے ساتھ نہیں کر سکتا، بھائی بھائی کے ساتھ نہیں کر سکتا، بہن بہن کے ساتھ نہیں کر سکتی، جتنی محبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ساتھ فرمائی ہے۔ اخیر کر دنیا میں مثال کہیں بھی نہیں ملے گی، بلکہ 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے دعائیں کی، لیکن ان کے لیے جنہوں نے مانا، جنہوں نے محبت کی، ان کے لیے دعائیں کی کہ اللہ ان کو میرے ساتھ کر دے، ان کا ہمارے ساتھ تعلق بنا دے، ان کے اوپر کچھ بھی اپنا عذاب نازل نہ کر۔ حضرت ابراہیم ہیں، حضرت نوح علیہ السلام ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، انہوں نے دعا کی، اپنی امت کے لیے محبت کا اظہار فرمایا، لیکن ان کے لیے فرمایا کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بند کر دو قدرت سے ہی کر، ان کے لیے فرمایا کہ جنہوں نے مانا، اور جنہوں نے نہیں مانا ان کے لیے یعنی انہوں نے اپنی دعا میں ان کو شامل نہیں کیا۔ اور یا کر سنا پرلا بٹن ارلے پاسے لا دے، سوچ تو پرلا برلے پاسے ہیلو ٹھیک۔ جنہوں نے مانا ان کے لیے نبیوں نے ہاتھ اٹھا لیے، جنہوں نے نہیں مانا ان کے لیے نبیوں نے کوئی محبت نہیں، کوئی ہاتھ نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ لیکن ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے مانا ان سے تو محبت ہے ہی ہے، جنہوں نے ظلم کیا ان کے لیے بھی اپنی جھولی پھیلائی، جنہوں نے بے وفائی کی ان کے لیے بھی اپنی محبت کی جھولی پھیلائی، اور جنہوں نے دکھ دیے، درد دیے، ان کے لیے بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے کہ طائف کے علاقے میں جب گئے تو ان کو دعوت دی، یہ تقریباً مکہ سے کافی ایک
سفر پر ہے، کافی لمبی سفر ہے، تو وہاں چلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پہنچے اپنے خادم کو لے کر کہ شاید یہ لوگ مان جائیں گے۔ انہوں نے مذاق اڑایا کہ اپنی پہچان کرواؤ کہ تمہاری پہچان کیا ہے، تم کوئی سردار ہو، مالدار ہو، کیونکہ دنیا کے اندر زیادہ تر ان لوگوں کی بات سنی جاتی ہے جن کے پاس ایسے اچھے خاصے کہتے ہیں چلو 10 منٹ ان کی بات سن لو، کبھی قرضے پہ کام آ جائیں گے، چلو جو 2 دیگے پکا کر چلو کھلا دیں گے۔ بڑے لوگ بات سنتے ہیں، غریب آدمی کی تو کون بات سنے آج کے لوگ کے۔ انہوں نے اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم کو علامے دیے، ہے کیا تیرے پاس؟ وہ اکیلا آ گیا، ہمارے بتوں کا انکار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ کو مان لو۔ پھر ایک تو ہے زبان کسی، یہ بڑی بات ہے میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھنا۔ ہمیں کوئی نشانہ بنائے نا تو وہ جو زبانوں سے مذاق اڑاتے ہیں وہ کئی دن تک وہ دماغ سے نہیں نکلتے کہ انہوں نے ہمارا مذاق اڑایا، اور ہمارا بس چلے تو ہم پتہ نہیں دور تک اپنے انتقام لینے کے لیے پہنچتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کہا۔ پھر انہوں نے شرارتی بچے لگائے ان کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مگر پتھر وغیرہ دے کر شرارتی بچے لگائے۔ انہوں نے آپ کو برا بھلا بھی کہا اور آپ کے جسم پہ پتھر بھی مارے، اور آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا۔ آپ ایک باغ کے اندر چلے گئے اور وہاں بیٹھ گئے، تو جو آپ کا ساتھ تھے، جو آپ کے صحابی ساتھ تھے، وہ آپ کی جو زخم ہیں ان کی صفائی کر رہے ہیں۔ اتنے میں اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا، سارے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے، سارے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے دائیں بائیں آگے پیچھے سے چل کر سر جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ اشارہ کریں کہ یہ طائف جو ہے یہ چاروں طرف پہاڑوں کے درمیان میں ایک علاقہ ہے، آپ اشارہ کریں ہم ان کے اوپر پہاڑ ملا دیتے ہیں اور یہ ایسے ہو جائیں گے جیسے گویا کہ تھے ہی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، میں بدعا نہیں کروں گا، بلکہ آپ نے پھر دعا کی کہ اللہ اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو کیا ہوا، ان کی اولاد تو مانے گی، پھر انہی کے بچے، انہی کی اولاد پھر مدینہ میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کر اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت تھی اپنی امت کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت، ہر لمحہ، ہر پل یہ چاہتے تھے کہ میری امت آج سے بچے۔ ہمارے ہاں تو کسی کے دنیا کے اندر تھوڑا بہت کام آیا نا، ہم اپنی خیر خواہی کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی جو تھی وہ اپنی امت کو آگ سے بچانا تھی کہ میری امت آگ سے بچے۔ اس کے لیے آپ نے محنت کی، اس کے لیے آپ نے دعوت دی، اس کے لیے آپ نے اپنے آپ کو بطور نمونے کے پیش کیا، کیونکہ جو انسان دین کو بیان کرنے والا انسان ہے نا، اس کا صاف ستھرا ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا میرے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے بتاؤ، انہوں نے کہا نہیں، آپ امین ہیں، آپ صحیح ہیں، آپ سچے ہیں، آپ میں کوئی کمی نہیں ہے۔ فرمایا کہ پھر میری بات مان لو۔ اتنے سچے دائی ہونے کے باوجود انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وقتی طور پر آپ کی بات کو نہیں مانا۔ ہم تو 1-2 دفعہ اپنے بچوں کو دین کی دعوت دے دیں تو ہم کہتے ہیں دفع کرو کرا، کیوں؟ ہمارے اندر بناوٹ ہے، ہمارے اندر وہ جذبہ نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا امت کو سمجھانے کا اور امت کو صحیح طریقے پہ لانے کا۔ یہ کتنے پھیریوں والے چکر لگاتے ہیں اور کتنی آوازیں لگاتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ ان سے پورا بازار سبزی خریدے،
ان کا کام آواز لگانا ہے، جس نے خریدنی ہے خرید لے گا، جس نے نہیں خریدنی نہیں خریدے گا۔ اسی طرح سے ایک مسلمان کا کام اسلام کی آواز کو بلند کرنا ہے، جس کے نصیبوں میں ہوگا وہ ہدایت پہ آ جائے گا، جس پہ نہیں ہے نہیں آئے گا۔ اس لیے انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے، اور سب سے پہلے اپنے گھر سے کوشش کرنی چاہیے اور اپنی ذات سے کوشش کرنی چاہیے کہ میری ذات کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی نہ ہو کہ جو مجھے جہنم میں لے جائے۔ یہ بات ہمیں خود سوچنی ہے کہ میری ذات میں کوئی کمی نہ ہو کہ جو مجھے جہنم میں لے جائے۔ اگر انسان کی اپنی ذات کے اندر کمیاں ہیں اور انسان دوسروں کے لیے بھاگا دوڑ رہا ہے تو اس کو پہلے اپنی فکر کرنی چاہیے، پھر انسان کو اپنے گھر کے اندر ایک ایسا جال پھیلانا چاہیے، کیونکہ سب سے مشکل کام اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو سمجھانا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال یہ کر کے دکھایا، انہوں نے مذاق اڑایا۔ یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، انسان پکا ہوتا ہے، غصہ ختم ہوتا ہے کہ اگلا بندہ آپ کا مذاق اڑا رہا ہو اور آپ ہنس رہے ہو، اصل یہ چیز ہے۔ اور یہ چیز، اس چیز کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میرے جسم سے غصہ نکال دے، کہ جب میں تیری دعوت دوں، تیرا نام لوں، تیرے نام کی طرف لوگوں کو بلاؤں، دین اسلام کی طرف لوگوں کو بلاؤں، اے اللہ اس وقت کوئی بندہ میرا مذاق اڑائے، کوئی بندہ میری بات کا انکار کرے، مجھے غصہ نہ آئے۔ یہ دعا کرنی چاہیے انسان کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پتہ چلا کہ ایک یہودی ہے اور اس کا بچہ ہے اور وہ بیمار ہے۔ دیکھو میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر گئے، اس کے سرانے بیٹھے، اس کا حال چال پوچھا۔ جب آپ نے آثار دیکھ لیے کہ یہ اب نہیں بچے گا اور یہ مرنے کے قریب ہے، تو آپ نے اس کو کہا کہ بیٹا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ۔ جب آپ نے اس کو یہ کہا تو اس نے پہلے اپنے باپ کی طرف دیکھا، تو باپ نے کہا کہ پڑھ۔ اس نے پڑھ لیا، کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ کر آپ وہ دنیا سے چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، آپ نے ایک دعا پڑھی الحمدللہ الذی انقذہ من النار۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے اس کو آگ کے عذاب سے بچا لیا۔ کیسی محبت کہ انسان کی سوچ ختم ہو جاتی ہے جتنی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ساتھ کی۔ دیکھیں بیٹا، انتہائی بہت ٹائم تھوڑا دیتا ہے بیان کرن دا، 15-20 منٹ بیان کرنا ہوتا ہے کہ اسے واسطے بھی چلو بندے بھی نہ بتانا، آسا نے فرمایا کہ تھوڑا بیان کرنا چاہیے تاکہ لوگ توجہ نہ سن لیں، تو اسی توجہ نہ سنا لوں۔ ساڑھے ساتھی سوندے بھی نے بیان 21 منٹ، صرف 18 منٹ نے خوش باش ہو کے بیان سننا چاہیے تھا بندے۔ بیان کرنے والا بندہ نے کہانی سٹوری کی طرح کو پیچھو پڑھا کے 10-8 دن ہوئے، بڑے محنت نال میں اپنی تقریر تیار کرنا، ایدہ نہیں ہے گا کہ بس ایدہ 2-4 گلہ لیاندیاں تھڑے کے رکھتے ہیں، صرف اسی نیت لیانے ہیں کہ چلو اسی انہاں لوگاں نال کچھ نہ کچھ انہاں نے دین اسلام تاثیر اور ساڑھی بخشت دا سبب بن گیا۔ ادھا گھنٹہ بھی اسے اگر جا کے اللہ دے رسول کی گل نہیں سن سکتے کہ بندہ کی ایسی ہے کہ دین دا کام کرنا ہے، کی اگر جانا ہے، کی کرنا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پیڑ کے پتھر بن کے پجے کر دیں جیسے
اسی تین ٹائم روٹی کھا کے بھی دین اسلام کی گل خوش باش ہو کے نہیں سن سکتے. خیر ہمیں اگر کوئی بلا لینا MNA یا MPA تو وہاں اگر ہم وہ کہیں کہ تمہیں بتاؤ تمہیں کون سی پریشانی، کوئی تنگی کوئی ہے، تو ہم پہلے سوچیں گے اپنے بارے میں کہ یہ میرے گھر کے آگے ایک خالی ہے اس کو پکی کر دو، پھر اور بتاؤ جی میرے وہ یہ ہمارے جو تمہارے جنہوں نے تمہیں ووٹ دیے ہیں ان کے جو ہے محلے کے اندر جناب والا ایک کھمبے کی ضرورت ہے، تھوڑے سے جو اینٹیں انشاءاللہ لگوا دو. وہ کہتے ہیں اور بھلے کچھ بھی نہ ہو لیکن پہلے ہم اپنا نام لیں گے، پھر اپنی بہن بھائیوں کا لیں گے، پھر اپنی فیملی کا لیں گے، پھر ووٹروں کا لیں گے، بس پھر کہیں گے دوجے جنہوں نے تھوڑا ووٹ نہیں دیتا نہ تھوڑا بس چلے ویسے بھی نہیں چھوڑ دیں. لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے معراج پہ بلایا تو اللہ نے پوچھا کیا لے کر آئے ہوں؟ آگے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ اللہ میری قولی فعلی مالی ساری عبادتیں تیری رضا کے لیے، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی میری عبادت میں دخلاوہ نہیں، تیری رضا کے لیے. اللہ نے آگے سے کہا السلام علیکہ السلام علیکہ، کہ نبی تجھ پر سلامتی ہو، السلام علیکہ تجھ پر سلامتی ہو ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یا اللہ تجھ پر نہیں، السلام علینا ہم پر سلامتی. ہم کے اندر کون شامل ہے؟ گناہگار لوگ شامل ہیں. یہ بات یاد رکھنا، اتنی وفا کوئی مجھے کر کے تو دکھائے السلام علینا ہم پر سلامتی ہو، اور ہم کے اندر داخل کون ہے؟ ہم کے اندر داخل گناہگار لوگ ہیں، زنا کرنے والے، شراب پینے والے، اور جو ان سے اللہ کی نافرمانیاں ہو جاتی ہیں وہ لوگ شامل ہیں. دلیل کیا ہے؟ علینا کے اندر گناہگار شامل ہیں. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، نیک لوگوں کا ذکر تو اللہ کے نبی نے بعد میں علیحدہ تھا. گناہگاروں کے اندر حضور نے اپنے ساتھ ان کو شامل کیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا تھا کہ آپ کی امت کے جو لوگ ہوں گے ان کے پاس بے شمار گناہ ہوں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر گناہگاروں کو کہا السلام علینا، فرمایا کہ اللہ جو میری امت کے گناہگار ہیں ان پر بھی سلامتی وعلی عباد اللہ الصالحین، اور جو تیرے نیک بندے ہیں ان پر بھی سلامتی. ہم کسی کو ایک دفعہ جھوٹ بولتے سن لینا اور وہ 10 سال توبہ کرتا ہے، نے فلانے وقت جھوٹ بولا تھا، اس نے فلانے وقت جھوٹ بولا تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اپنی امت میں سے ان لوگوں کی سفارش کروں گا جو میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والے لوگ ہوں. چھوٹے موٹے نہیں، بڑے گناہ کرنے والے لوگ ہوں گے، میں اپنی امت میں سے ان کی سفارش کروں گا. دوسری بات، جب انسان مرنے لگتا ہے تو انسان کی موت کے وقت جب پتہ چل جائے کہ میری موت آ گئی، میں خود 2-3 لوگوں کے پاس رہا ہوں کہ جب ان کو موت آتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں. ایک جگہ ہم لاہور میں تھے تو وہاں جو میرا ماموں تھے وہ جب فوت ہونے لگے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا، کہا کہ بیٹا تیری 5 بہنیں ہیں، ایک تو ہے، اپنی بہنوں کا خیال کرنا. میں نے خود کانوں سے یہ لفظ سنے، اپنی بہنوں کا خیال کرنا، اپنے چاچا اور تائے کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا.
میرے دوستوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، یہ باپ کی آخری فرمائش تھی۔ اور اس کے بعد 3 دفعہ کلمہ پڑھا اور ہمیں کہا کہ میری چارپائی سے اٹھ جاؤ، اور وہ دنیا سے چلے گئے۔ اسی طرح سے پچھلے جمعے ایک عورت فوت ہوئی، وہ ہمارے استاد ہیں، ان کی والدہ ہیں۔ وہ بتا رہے تھے کہ جب فوت ہونے لگی تو اپنی بہن کو بلایا اور بلا کر کہنے لگی کہ میرے 3 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، اور یہ بڑے خوبصورت ہیں، دیکھ کتنے خوبصورت ہیں، میں تیرے حوالے کرتی ہوں کہ تو ان کو ماں بن کر پالنا ہے۔ کوئی کہ ہم اگر میں فوت ہوں تو شاید میں بھی اپنے بچوں کے بارے میں آخری خواہش یہی کروں گا تمہارے سامنے کہ میرے بچوں کا تم نے خیال کرنا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی دنیا میں جائے تو اس کی خواہش یہی ہوگی کہ آخری خواہش جو انسان کی ہوگی کلمہ پڑھنے کے بعد، آخری خواہش جو ہوگی وہ یہی ہوگی کہ یار میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ یہ انسان کی ایک فطرتی اور طبعی ایک طبیعت ہوتی ہے، اور تقاضا بھی یہی ہے کہ انسان اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند ہے۔ لیکن میں قربان جاؤں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جب آخری وقت حضرت اسرائیل اور حضرت جبرائیل دونوں آئے، دروازے پہ کھڑے ہو گئے، کہا کہ حضرت جبرائیل آگے آئے، کہا کہ اسرائیل آپ سے ملنا چاہتے ہیں، فرمایا کہ آنے دو۔ جب آنے دیا گیا، کہا کہ آج تک میں نے کبھی کسی سے اجازت لے کر نہیں آیا سوائے آپ کے، اب آپ بتائیں کہ ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں یہاں سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ جبرائیل اللہ سے پوچھ کر آؤ کہ میری امت کا کیا ہوگا، یار میری امت کا کیا ہوگا۔ اور بیٹی ہے، نواسے ہیں، اور آنکھوں میں دیکھا نواسوں کو کہ کربلا کے میدان کے اندر ان کے ساتھ کیا ظلم ہوگا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے ہیں، اور ایک نواسے کے بارے میں بتا چکے ہیں کہ ان کے جسم میں زہر ہوگا، لیکن آپ ان کے بارے میں، بیٹی کے بارے میں فکر مند نظر نہیں آ رہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کو کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اللہ سے پوچھ کر آؤ میری امت کے بارے میں تمہارا کیا حکم ہوگا، میں ایک دفعہ اپنی تسلی کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گئے اور وہاں سے واپس آئے اور آ کر کہا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیتے۔ فرمایا کہ اگر بات یہ ہے تو اسرائیل چل پھر چلیے، اگر بات یہ ہے تو چل پھر چلیے۔ اگلے دن جمعے کے بعد بیان کرنے کے بعد اتفاق سے قرآن پاک کی ایک تفسیر پڑھ رہا تھا میں، تو اس میں آتا ہے وَاسْتَغْفَرَ لَكُمُ الرَّسُولُ کہ اگر تمہارے لیے اللہ کا رسول استغفار کرے گا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دیں گے۔ یہ 5ویں سپارہ سورۃ النساء کے اندر تھا، تو وہاں ایک حدیث لکھی، میں نے فوراً اس کے اوپر نشان لگایا، میں نے کہا اگلے جمعے اپنے نمازیوں کو سنائیں گے، چلو دل میں حضور کی محبت اور پیدا ہوگی، حضور سے اور عشق ہوگا، حضور سے عملی طور پر ہمیں اور جذبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا ملے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ہم نے آپ کو آپ کے مزار میں ہم نے داخل کر دیا، آپ اپنے روضہ رسول میں چلے گئے، 3 دنوں کے بعد ایک دیہاتی آیا دیہات سے، کبھی اللہ آپ کو لے جائے وہاں جو دعا کریں گے اللہ حضور کے صدقے سے آپ کی دعا کو قبول فرمائے۔ اور اللہ ہم نے جو دعا کی، ہم نے روضہ رسول کے اوپر کھڑے ہو کر جو اللہ سے مانگا، جو حضور کے صدقے سے مانگا، جو کہا کہ اللہ کے رسول ہماری سفارش فرما دیجئے، اللہ سے یہ کہہ دیجئے، پلوں میں، منٹوں میں، سکنٹوں میں اللہ نے دعا کو قبول فرمایا۔
ابھی اللہ ان کو لے جائے، آپ ضرور وہاں اپنے دکھ سنائیں، وہاں اللہ کے نبی کے سامنے ضرور کھڑے ہو کے آنکھوں میں آنسو لا کر آپ روئیں، معافیاں مانگیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دیہاتی آیا، آ کر کہنے لگا آپ کے روضہ رسول کے سامنے کہ اللہ کے نبی ہم نے قرآن میں پڑھا تھا کہ آپ اگر ہمارے لیے استغفار کریں گے تو اللہ آپ کے استغفار کو قبول فرمائے گا، تو ہم روضہ رسول پہ آ گئے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ میرے لیے استغفار کریں، اللہ مجھے معاف کر دے، آپ میرے لیے استغفار کریں، اللہ مجھے معاف کر دے، آپ میرے لیے استغفار کریں کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو کہا کہ جب یہ دعائیں کی، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دعا کرتے کرتے وہ شخص بے ہوشی میں آ گیا اور غیب سے آواز آئی غفر لک، کہ اللہ کے نبی کے روضہ رسول سے آواز آئی کہ اللہ نے تیری بخشش فرما دی، تیری بخشش فرما دی۔ میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے دعا کی، ہر نبی نے دعا کی، اللہ نے قبول کی۔ ایک اسپیشلی دعا دی ہر نبی کو کہ جب مانگو گے میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، اور میں نے اپنی وہ اسپیشلی دعا جو ہے میدان معاشر کے لیے رکھ لی۔ میں نے کہا کہ میں وہاں مانگوں گا جہاں باپ اپنے بیٹے کو پیش کر رہا ہوگا اللہ کی عدالت میں، اس کو جہنم میں لے جاؤ، مجھے جنت میں داخلہ دے۔ سوچ سکتا ہے؟ ابھی ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے کو پیش کریں؟ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ماں اپنے بیٹے کو پیش کریں گے اللہ کی عدالت میں، مجھے جنت میں داخلہ دے دو، اس کو جہنم میں لے دو، میرا سب کچھ لے لو، مجھے جنت میں داخلہ دے دو۔ لیکن اس وقت فرمایا کہ میں اللہ کے حضور وہ دعا کروں گا اور اللہ میرے اس دعا کو قبول فرمائیں گے، اور میں وہ دعا کیا کروں گا؟ فرمایا کہ میری امت کی بخشش فرما دے، میری امت کی بخشش فرما دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے معاف فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے، اللہ عائشہ کی بخشش فرما دے، عائشہ کو معاف فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اتنی خوش ہوئی کہ میرے جسم خوشی سے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ میرا سر حضور کی جھولی میں چلا گیا، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ میں زمین کے اوپر، یعنی خوشی میں میرا سر زمین کے ساتھ جا کے لگ گیا۔ کہا کہ عائشہ بڑی خوش ہو رہی ہو؟ کہا کہ آپ نے دعا کر دی، میرا کام بن گیا، اور اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں فرمائیں گے، اس لیے میں خوش ہو رہی ہوں۔ کہا کہ سنو اے عائشہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ انہا لدعوتی لامتی فی کل صلاۃ، اللہ کی قسم اے عائشہ جو میں نے تیرے لیے آج دعا کی ہے، میں ہر نماز میں اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا کرتا ہوں۔ ہر نماز، کسی نماز کا ناغہ نہیں ہونے دیتا، ہر نماز میں میں اپنی امت کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری امت کے حال پر رحم فرمانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفہ میں رو رہے ہیں، اور پھر مزدلفہ میں جا کر رو رہے ہیں، وہاں تھوڑی سی خوشی آئی تو کہا کہ آپ کیوں خوش ہوئے؟ کہا کہ میدان عرفہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میری امت کے حال پر رحم فرما دینا، میری امت کے حال پر رحم فرما دینا۔ لیکن اس وقت کوئی جواب نہیں آیا۔ جب میں مزدلفہ پہنچا رات کو، پھر میں نے دعائیں کی، پھر جواب آیا کہ اے نبی ہمارا تم سے وعدہ ہے کہ ہم تمہاری امت کو قحط کی وجہ سے جو ہے دنیا کے اندر عذاب نہیں دیں گے۔ آج اگر ہم پریشان ہیں نا، ہم پیٹ بھرنے کے لیے پریشان نہیں ہیں میرے بھائیوں، ہم
فحشوں کے لیے، ہم بہت زیادہ مالدار بننے کے لیے پریشان ہیں، بہت زیادہ جائیداد بنانے کے لیے پریشان ہیں، اپنی کچے مکانوں کو پکے بنانے کے لیے پریشان ہیں، پکوں کو اپنے بہترین پتھر لگانے کے لیے پریشان ہیں، گاؤں میں رہنے والے لوگ شہروں میں مکان بنانے کے لیے پریشان ہیں، ورنہ واللہ جو اللہ نے وعدہ کیا صبح شام دوپہر اور جسم کے اوپر جو ہے صرف یعنی سطر چھپانے کا اور ضروریات زندگی کا جو اللہ نے وعدہ کیا، وہ ہر انسان ہر مسلمان کی اللہ کی طرف سے حضور کے صدقے سے وہ پوری ہو گئی۔ اور دوسری دعا کہ میں کبھی مسلمانوں کے اوپر کسی کافر کو غلبہ نہیں دوں گا، اور آج تک کوئی کافر مسلمان کے اوپر غالب نہیں ہو سکا۔ وقتی طور پر آئے، پوری دنیا اکٹھی ہو کر آئی، لیکن کچھ نہیں بگاڑ سکی اور صرف ذلیل ہو کر یہاں سے واپس گئے۔ اور اللہ نے سبق دیا کہ اللہ کے ماننے والوں کے لیے کامیابی ہوتی ہے، دوسرے لوگوں کے لیے وقتی طور پہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں ورنہ نہیں۔ تیسری یہ دعا کی تھی کہ اللہ ان کے دل صاف کر دینا، ایک دوسرے کے بارے میں دل صاف کر دینا۔ اللہ نے فرمایا کہ یا اے نبی، اس بارے میں یہ دعا ہے نا آپ کی، وہ تھوڑی سی جو ہے فرمایا کہ قبول نہیں ہوئی، اسی لیے مسلمان آپس میں تو لڑتے رہیں گے لیکن باہر سے آ کر کوئی مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچے۔ آج ہم جو ایک دوسرے کو جتنا نقصان ہم ایک دوسرے کا کر رہے ہیں، وہ باہر سے ہمارے دشمن ہمارا نہیں کر رہے۔ کیا ہمارے ملک کا جو بیڑا غرق کیا باہر سے لوگوں نے آ کر کیا؟ نہیں۔ جو ہمارے ملک کو مقروض کیا، کیا وہ باہر سے لوگ آئے؟ جواب ہمیں خود مل جائے گا۔ جو کرپشن ہمارے ملک کے اندر ہو رہی ہے، کیا وہ باہر سے آئے؟ کیا جو ہمارے سکولوں کے اندر نظام تعلیم نہ ہونے کے برابر ہے، بتاؤ مجھے وہ کہاں سے آئے ہیں؟ آج جو ہسپتالوں کے اندر غریب مریضوں کی جو دیکھ بھال نہیں ہے، لاکھوں کی سروس لینے والے، لاکھوں کی تنخواہ لینے والے، کیا وہ لوگ باہر سے آئے ہیں؟ آج اگر عدالت کے اندر انصاف نہیں مل رہا، کیا وہ باہر سے آئے ہیں؟ یہ سارے میرے بھائیوں کلمہ پڑھنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، لیکن یہ کلمہ صرف ظاہری جسم پہ ہے، اندر نہیں ہے۔ حضور کی جو عملی زندگی ہمارے اندر ہونی چاہیے، اس سے ہم خالی ہیں۔ اس لیے بھائیوں، اللہ کے نبی نے ہر لمحہ ہر پل ہمارے ساتھ محبت فرمائی۔ اب جب اگلا اتنی محبت کرے اور ہم بے وفائی کریں تو دیکھو میرے بھائیوں، پھر آگے سے ہم کہیں کہ اچھا دے، یعنی اگلا ہمیں جو ہے کھانا کھلائے، اگلا ہمارا احترام کرے اور ہم اس کی جڑیں کاٹیں، تو ہم سے بڑا تو دنیا میں شاید ہی کوئی خناس پیدا ہوگا۔ حضور ہمارے لیے سجدوں میں روئے، حضور ہمارے لیے راتوں کو روئے، حضور ہمارے لیے عرش الہی پہ جا کر روئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہر لمحہ ہر پل اپنے ہاتھ اٹھائے آنکھوں میں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ کہاں ملیں گے؟ کہا میزان کے پاس، حوض کوثر کے پاس، پل صراط پر، جہاں میری امت کو پریشانی ہوگی میں اپنی امت کو سہارا دے دوں گا۔ تو میرے نبی ہم سے اتنی محبت کرنے والے ہیں تو میرے بھائیوں، ہمیں بھی اپنے نبی سے محبت کا پورا اظہار کرنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ ہم اپنی زندگی کو عملی طور پر بدلیں، دل صاف رکھیں، دماغوں کے اندر کینہ اور بغض اور حسد نہ لے کر آئیں، لوگوں کا بھلا کریں جتنا کر سکیں، حلال کھائیں، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں، حسد سے بچائیں، کینے سے بچائیں، حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچائیں، جتنی اللہ دے اللہ کا شکر کر کے کھائیں، اور غریبوں کو دیکھو، تمہیں بے شمار اللہ کا شکر ادا کرنا ہوگا۔ دنیا کے اندر مالداروں کو نہ دیکھو، غریبوں کو دیکھو جن کے گھر میں اپنے نہیں ہیں، جن کی جھگیاں ہیں، جن کے گھروں میں روٹیاں نہیں ہیں، جن کے گھروں میں سالن نہیں پکتے، ان پہ نظر جائے گی، اللہ کا شکر ادا کرو گے۔ اور دین کے اندر ان لوگوں کو دیکھو جو بہت آگے نکلے ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی نے آپ کو آخری حکم کیا دیا، کیا وصیت کی؟ لوگوں نے سمجھا شاید حضرت فاطمہ کے بارے میں کہا ہوگا۔ فرمایا کہ دو لوگوں کے بارے میں مجھے نصیحتیں کی، ایک یہ کہ میری امت کو بتا دینا کہ کبھی نماز نہ چھوڑنا، دوسرا میری امت کو بتا دینا کہ کبھی غریب مسکین
یتیم اور بے وارث لوگوں کے اوپر ظلم اور ستم نہ کرنا. بس اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عملی طور پر حضور سے محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.